الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا رمضان أتاكم رمضان الشهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تبارك وتعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله في أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل وقال في موضع آخر إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان فإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی الکرام، بزرگ بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج میری طبیعت میں کافی ضعف ہے. گزشتہ کئی دنوں سے زکام اور بخار کی شکایت تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آج کی اس نشست میں تھوڑے سے وقت میں جتنی دیر کے کھڑے ہونے کی وسعت اور طاقت ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے ابتدائی کچھ باتیں کا تذکرہ کریں گے اور بقیہ جو باتیں بچیں گی انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر اگلی کسی اور نشست کے اندر کریں گے. چونکہ ماہ رمضان قریب قریب ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے آج کے اس وقت میں ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزوں پر خاص طور پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، اس کا تذکرہ کا آغاز کریں گے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تشریح اور ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں یا مزید پڑھیں گے اس کا تذکرہ کریں گے. بعد میں پھر بڑے واقعات اور اسلاف کی طریقہ کار کیا تھا ماہ رمضان میں، اس کی طرف آخر میں. تو سب سے پہلے قرآن کریم کے آیات سے استفادہ حاصل کریں گے، پھر ذخیرہ احادیث سے،
پھر صحابہ کرام اور اسلاف کے واقعات کو سامنے رکھیں گے، آخر میں پھر دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ دل سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی دیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول بھی کریں گے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بلکہ اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ آج کا جو ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے بالکل آخری دنوں اور ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے آپ نے ہم کو ایک خطبہ دیا، جس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی عظمت، ماہ رمضان کی اہمیت اور ماہ رمضان کی خصوصیات بیان کی، تاکہ اس مقدس مہینہ کے آنے سے پہلے اس معزز مہمان کا احترام کیا جا سکے۔ تو آج ہم اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ شعبان کے بالکل لاسٹ آخری دنوں میں ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے آج انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آئے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کھانے سے محفوظ رہو گے، پینے سے دور رہو گے، یعنی وہ چیزیں جو رمضان سے پہلے یعنی کھانے اور پینے کی چیزیں جائز تھیں، اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ تم کو رکنا پڑے گا اور روزہ تم کو رکھنا پڑے گا۔ روزہ نام ہے رکنے۔ تو یہ آرڈر جاری کر کے، یہ حکم جاری کر کے، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ تسلی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم یوں نہ سمجھنا کہ پہلے تو ہم کھاتے پیتے تھے، اب ماہ رمضان آ گیا ہے، اب ہمارا کھانا پینا بند ہو گیا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ یہ تمہارے لیے سعادت ہے، یہ تمہارے لیے خوشبختی ہے، اس لیے کہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض قرار دیا، لہٰذا یہ تمہارے لیے بوجھ کی چیز نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ ذخیرہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام بیض کہتے ہیں ہر مہینہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یعنی آدم علیہ السلام ہر مہینہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایام بیض آدم علیہ السلام رکھتے تھے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض، یعنی 10 محرم کا روزہ آپ کی شریعت کے اندر اور آپ کے اوپر فرض تھا، آپ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی قوم کے اوپر بھی فرض تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ملتا ہے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو سال کے اندر 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تشریف لے چلے تو 30 دن آپ نے وہاں کوہ طور کے اوپر روزے رکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے
تکلم کا شرف حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے تم نے روزہ رکھا تھا، اور تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ تمہارے منہ کے اندر سے وہ خاص قسم کی سمیل، وہ خاص قسم کی بو جو روزہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، میں چاہتا تھا کہ تم اسی حالت کے اندر میرے ساتھ گفتگو کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے شب کلامی سے پہلے اپنے منہ کو صاف کر لیا تھا، مسواک بنایا تھا کسی بوٹی کا، قریب ہو کے کوئی بوٹی، تو اس کا مسواک بنا دیا مسواک، اور پھر اسے اپنے منہ کو صاف کر لیا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، کیا اسی منہ کے ساتھ اللہ سے میں گفتگو کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نہیں، آج اب آپ نے مزید 10 دن روزہ رکھنا ہے، اور پھر جب دوبارہ سے وہ پیدا ہو جائے تو اسی حالت کے اندر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ ہمارے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ، خوشبوؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے پسند ہے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی پسندیدہ عبادت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، آج بھی ان کی قوم یہودیت اسی اتباع کے اندر 40 دن روزے رکھتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 2 مہینے کے روزے فرض ہیں، آج بھی ان کی قوم عیسائیت 2 مہینے کے روزے رکھتی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں انہی انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا، ان کی قوموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی روزے فرض ہے، صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ تمام امتوں میں اور تمام نبیوں کے ادوار کے اندر یہ روزہ فرض ہے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس میں روزے کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ روزہ کیوں فرض قرار دیا گیا، کیوں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے؟ اس وجہ سے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اور متقی انسان ہی بن سکتا ہے، فرشتے متقی نہیں۔ اس لیے کہ جس شخص کے اندر، یعنی جس جاندار کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور پھر وہ گناہ کے قریب نہ جائے، اپنے آپ کو بچائے، تو اسی کو متقی کہتے ہیں۔ فرشتے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر معصیت کا مادہ نہیں رکھا، اس وجہ سے جب وہ ان کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر متقی تو نہ ہوگا۔ متقی صرف اور صرف انسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے ہیں تاکہ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ۔ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد نڈھال ہو جاتا ہے، شام تک اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، تو جسم کے اندر ذوق اور کمزوری ہو جاتی ہے، تو بہت سارے گناہوں سے پھر انسان بچا رہتا ہے، گالی گلوچ سے، لڑنے جھگڑنے سے، اور اسی طرح اور گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ایام معدودات، فرمایا کہ اگر تم ان دنوں کے روزے نہ رکھ سکو کسی وجہ سے، تو پھر اور دنوں کے اندر پھر انہی روزوں کو تم شمار کر لو، اور دنوں کے اندر پھر تم یہ روزے رکھ لو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کے اوپر تم جا رہے ہو تو ایسی حالت کے اندر پھر تم روزوں کو مؤخر کر سکتے ہو، لیکن فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر پھر تم روزوں کو رکھ لو، یعنی روزے کے پھر قضا کر لو۔ وقت بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کی جان کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو، تو پھر روزہ نہ رکھے۔ اور سفر بھی ایسا ہو کہ جس سفر کے اندر یہ خدشہ ہو کہ شام تک میں اگر روزہ میں نے رکھ لیا تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ روزہ کو میں توڑ دوں، اس بنیاد پر پھر روزہ نہ رکھے۔ اگر معمولی سا کوئی سفر ہے تو اس کے اندر پھر اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ روزہ رکھے۔ ایسے آج کل تو جدید گاڑیاں آ گئی ہیں، ہوائی جہاز آ گئے ہیں، اور نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں جس میں انسان بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں کلومیٹر
سفر کر لیتا ہے ایک دن کے اندر، اگر ایسی حالات ہو تو پھر اس پر روزہ لازمی رکھنا ہوگا۔ زمانہ قدیم کے اندر تو سفر کرتے تھے گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، تو بہت مشکل ہوتا تھا، صحرا کا سفر ہوتا تھا، پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا، تو اگر سفر میں دقت کا سامنا نظر آتا ہو تو پھر اس صورت کے اندر روزہ نہ رکھیں، بعد کے اندر پھر اس روزے کی قضا کر لیں۔ آگے والی آیات کو ذرا ہم چھوڑ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور میں کہ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو گویا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جس کا آگے چل کر ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کو ہم نے اس وجہ سے اتارا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس میں پھر روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے فلیصم، وہ روزہ رکھے، یہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ اس پر روزہ فرض ہے، واجب ہے اس پر۔ ہاں ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر پیچھے والا حکم دوبارہ سے دوہرا دیا، فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو یا پھر سفر کے اوپر جا رہا ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، بعد میں چل کر وہ اس روزے کی قضا کرے۔ آگے والی آیات کو پھر ہم چھوڑ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس پر مزید کوئی وقت بنیں گے تو پوری آیات کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح و تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ آج ہم اپنے موضوع سے متعلق جو آیات ہیں، آیات کے جو حصے ہیں، صرف اسی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، پھر مزید اس کے اوپر ایک مکمل پروگرام رکھیں گے اور پورا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پوری آیات دیکھیں گے، یہ تقریباً ایک رکوع بنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے، کیا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پاس آؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہوں۔ جب تم مجھے پکارو گے، رات کو پکارو گے، دن کو پکارو گے، کہیں بھی بیٹھے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مجھے پکارو گے تو میں تمہارے قریب ہوں، قریب تر، میں ہی تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو، اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے لوگوں تو مجھے ہی پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرا ہی کہنا مانو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ ہدایت پا جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم مجھے ہی پکارو گے، مجھ سے مدد مانگو گے، میرے دروازے پہ آؤ گے، میرے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاؤ گے، تو پھر میں ہی تمہاری مشکلات کو دور کروں گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اب آتے ہیں ذرا حدیث مبارکہ کی طرف، جو شروع خطبے کے اندر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ دیکھیے ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دی فی آخری یوم من شعبان، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں، رمضان داخل ہونے والا تھا، ماہ شعبان کے بالکل آخری دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی آپ نے خطاب کیا کہ میری طرف تم متوجہ ہو، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، مبارک، بڑا ہی مبارک مہینہ، یعنی جس مہینے کی میں بات کرنے والا ہوں اور تمہارے سروں کے اوپر آ چکا ہے اور تم اس کے کنارے تک جو ہے پہنچ چکے ہو، تو بہت بڑا مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ آگے سنیے اس مہینے کی خصوصیات، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، مراد اس سے لیلۃ القدر کی رات۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے کو تمہارے لیے فرض کرا دیا ہے، تو لہٰذا ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، جیسے کہ ابھی آیات کی روشنی کے اندر بھی ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا کہ اس کی رات کا قیام تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے،
تطوعنا نیکی کے ذریعے مراد اس سے رات کی نماز تراویح پڑھنا اور کھڑی ہو کر نوافل کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا اور اسی طرح نوافل وغیرہ پڑھنا تو تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، اور میں کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر کسی نیکی کے ساتھ قرب حاصل کر لیا، کانا کمن ادا فریضۃ فی ما سواہ، اور میں اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اس ماہ رمضان کے اندر کوئی فریضہ ادا کیا ہو، یعنی کوئی شخص نفلی عبادت اگر کر لیتا ہے اس مہینے کے اندر تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ غیر رمضان کے اندر اس نے ایک فرض کو ادا کیا تھا۔ تو نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر ایک فریضہ ادا کیا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فی ما سواہ، فرمایا کہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے 70 فریضے ادا کیے غیر رمضان کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نفلی عبادت فرض تک جا پہنچتی ہے، اور ایک فرض کی جو عبادت ہے، ایک فرض وہ 70 جو ہے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے آپ سے نے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر، کہ وہ صبر کا مہینہ، والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں جو بھی صبری کا اظہار کرنے والی ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے، تو صبر کرے، اور صبر کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ وشہر المواسات، مزید خصوصیات ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا، بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے یہ۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی رزق کے اندر زیادتی کی جاتی ہے، یعنی مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما، جس شخص نے روزہ افطار کرا دیا اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے لیے وہ روزہ افطار کرانا اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس شخص نے اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ کھلوا دیا، اس کا افطار کرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح کے اس کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا صلہ یہ ملے گا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کو جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، مزید فرمایا کہ اس کے لیے اسی طرح کا اجر ہوگا جس طرح کہ اس روزے رکھنے والے کو اجر ملا ہے۔ یہ تیسرا اس کو انعام مل رہا ہے۔ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، لیکن وہ جو روزہ دار تھا جس کو روزہ کھلوایا گیا ہے، روزہ افطار کرایا گیا، اس کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی روزہ جس نے کھلوایا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک اپنا روزہ رکھنے کا، دوسرا روزہ کھلوانے کا، اور جس کا روزہ کھلوایا گیا ہے اس کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا جو اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے روزہ میں سے کچھ کمی، اجر و ثواب کی کمی نہیں کی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اس پر سوال اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرے، یعنی ہمارے پاس صرف مال و اسباب نہیں ہو۔ وہ جو زمانہ تھا وہ بہت ہی مالی لحاظ سے جو ہے کمزوری کا زمانہ تھا وہ، تو اس لیے صحابہ کرام نے ہمارے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کریں، تو اس بارے میں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مضغۃ لبن، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ اجر و ثواب کسی کو ایک کھجور کھلانے پر بھی مرحمت، اجر و ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں، یا پھر پانی کا گھونٹ پلانے سے بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر لسی کا گلاس بھی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو روزہ دار کو صرف جو ہے کھجور دے دیتا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، اللہ اس کو یہ اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو شخص اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف پانی کا گلاس دے دیتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو شخص کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور
لسی اس کے پاس تھی، اب وہ لسی پیش کر دیتا ہے اور اللہ اس پر بھی اس کو بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو پیٹ بھر کر جو ہے کھلانا اس پر موقوف نہیں ہے۔ آگے وہ شہر اول رحمت، مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کا، وہ اوسط ہو مغفرت، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، بخشش عام ہو جاتی ہے، اور گناہ گاروں کی جو ہے ان کی بخشش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام ہو جاتی ہے۔ وہ آخر وہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ من خفف عن مملوکہ فیہ، پھر فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مملوک یعنی غلام کے بوجھ کو اس مہینے کے اندر ہلکا کر دیا، غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دے۔ اور جن کے غلام ہیں، گھروں کے اندر کام کاج وغیرہ کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کا اگر کوئی پہلے کوئی ڈیوٹی زیادہ ہے تو ان کی ڈیوٹی کو ذرا کم کر دینا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوکر کے جو مالک ہے جس نے ان کے ساتھ اب ذرا نرمی والا برتاؤ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم سے آزادی عطا کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے، وَتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت کرو اس مہینہ کے اندر 4 چیزوں کے اندر، خصلتین ترضون بہما ربکم، فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، وخصلتین لا غنیٰ بکم عنہما، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہرحال وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، فرمایا کہ برحال وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی رکھو، ان میں سے فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کلمہ شہادت کو تم بار بار پڑھو، اس کا ورد کرو، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسرا بات یہ ہے کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دوسری وہ چیزیں کہ جس سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں، ان میں سے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت نہیں جنت الفردوس ہم کو عطا فرما، یہ تم دعا کرتے رہو جنت کی، اور وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ وَمَنْ سَقَا صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً، اور جس شخص نے کسی روزہ دار کو سیراب کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے سیراب کرے گا، کسی روزہ دار کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ لا يسمع حتى يدخل الجنة، فرمایا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، اپنے صحیح کے اندر انہوں نے بیان کی، اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی ہے، بہقی شریف کے اندر بھی ہے، حدیث کی اور جو کئی کتابوں کے اندر ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے تو جو کچھ ہم نے ابھی آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کی روشنی کے اندر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مزید اس سے کچھ ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی اور نشست رکھتے ہیں قریب دنوں کے اندر، اس کے اندر پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس عنوان کو موضوع کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماہ رمضان کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت امتی خمسہ خصال فی رمضان، کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں، لم توتہن امت قبل، کہ ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی۔ خلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح کہ ہم خوشبو لیتے ہیں، سونگھتے ہیں تو بڑا سرور آتا ہے، سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص روزہ رکھتا ہے
اور شام کو اس کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہوتی ہے. اب وہ جو بو ہوتی ہے وہ دراصل معدہ سے اٹھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دن بھر کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا تو معدہ ذرا خشک ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو کھایا پیا کچھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ اوپر کی طرف منہ کی طرف پھر وہ خاص قسم کی بو اور ہوا محسوس ہونے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جو بو ہے منہ سے جو نکلتی ہے معدہ سے جو دراصل اٹھ رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں پہ اس روزے کی کیا قدر و قیمت ہوگی کہ جس روزے کی وجہ سے اس بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور بخشش طلب کرتی ہیں ان لوگوں کے واسطے، یعنی روزہ رکھنے والوں کے واسطے، حیتان مچھلیاں، یعنی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں، حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ وہ روزے کو افطار کر دیں. یعنی جب تک روزہ افطار نہیں کرتے سارا دن، جب تک وہ روزے میں بندہ رہتا ہے، روزہ دار روزے میں رہتا ہے، تو سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی رہتے ہیں. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور مزین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، خوبصورت بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن جنتہ، اس روزے دار کے لیے جنت کو، یعنی روزہ دار کے لیے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزین فرماتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورت بنواتے ہیں، ان کو آراستہ کرواتے ہیں. ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا، ثم یقول، بلکہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت سے کہا جاتا ہے، یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے، یوشکو قریب ہے، عبادی الصالحون میرے نیک بندے، ان یلقوا عنہم المؤونۃ، یہ کہ وہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں. مؤونۃ کا معنی دنیا کی مشقتیں، ویسیروا الیک، وہ تیری طرف آئیں، اس وجہ سے تو پہلے ہی سے تیار ہو جائے. وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور قید کر دیے جاتے ہیں فیہ، اس مہینہ میں، مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین، یعنی شیاطین اس مہینہ کے اندر وہ قید کر دیے جاتے ہیں. مرد کا معنی سرکش، سرکش شیاطین اس مہینہ کے اندر وَتُصَفَّدُ قید کر دیے جاتے ہیں. فلا یخلصوا فیہ الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، وہ نہیں پہنچ پاتے اس مہینہ میں ان چیزوں کی طرف، ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، جو غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. یعنی جو گناہ غیر رمضان کے اندر شیاطین کروا سکتے ہیں بندے سے، تو وہ گناہ اس مہینے کے اندر نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اب بندہ جو گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کرے بھی سے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، کیونکہ شیاطین کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں، قید ہو چکے ہوتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. فی آخر لیلہ، ماہ رمضان کے آخری راتوں میں، آخری دن میں، وَيُغْفَرُ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے. وَإِذَا، کہا گیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی جس رات کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور اس رات کے اندر بخشش کی جاتی ہے ماہ رمضان کے آخری راتوں میں، تو کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا، قال لا، نہیں، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، فرمایا کہ کام کرنے والا جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے. یعنی ایک مزدور ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، تو شام کو پھر جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو اس کی اجرت دیتا ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا، تو اس وجہ سے اب اس کو مزدوری ملنی چاہیے. تو چونکہ ماہ رمضان شروع سے لے کر آخر تک جس نے گزارا ہے، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، عبادات کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کا کام مکمل ہو چکا، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، تو لہٰذا اب ان کا کام مکمل ہو گیا، اب میرے ذمہ ہے کہ میں ان کو ان کا بدلہ دوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدلہ سب سے بڑا عطا فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں، بزار میں، بحقی میں اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی بڑی قدر ہے اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، قال یوما، فرمائے کہ ایک دن، وحضرنا رمضان اتاکم رمضان شہر برکت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے قریب ہمارے پاس تشریف لے آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان اتاکم، رمضان شہر برکت، کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان شہر برکت، رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، یغشاکم اللہ فیہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، فینزل الرحمت، اور رحمت اتاری جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر خاص رحمت اتاری جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر برکت نازل فرماتے ہیں اور تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے اس مہینہ میں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس مہینہ میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینہ میں دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تنافس کس کو کہتے ہیں آگے چل کر بتاتے ہیں، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور ملائکہ سے فخر فرماتے ہیں، باہا یباہی کا معنی فخر کرنا، تو ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، بس لوگوں تم دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بھلائی، اپنی نیکی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ تو اس کو پیدا کرتا ہے، تو یہ تو زمین کے اوپر جا کر فخر، یہ تو زمین کے اوپر جا کر وہاں آپس میں لڑائیاں کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، اور تم نے دیکھ لیا وہ کس طرح میری اطاعت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، نیکی دکھاؤ، اللہ کو نیکی میں آگے بڑھو تم۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ، فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص من حرم فیہ، جو اس مہینہ کے اندر بھی محروم رہا رحمت اللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے، نہ جس نے کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی عبادت کی، جس طرح کے غیر رمضان کے اندر تھا، رمضان کے اندر وہی حالت رہی، تو وہ شخص بدبخت ہے کیونکہ اس نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی اور ماہ رمضان کی رحمتیں اس نے حاصل نہیں کی۔ پیچھے لفظ جو گزرا ہے الا تنافسکم، اس کا معنی ہے حرص۔ دیکھیے حرص دنیاوی مال کے اندر تو درست نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان میں حرص کرنا جائز نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، لیکن اگر یہی حرص اور یہ تنافس دین کے اندر ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور شریعت کو پسند ہے۔ اس لیے کسی دوسرے شخص کو دیکھا زیادہ نوافل پڑھتا ہے تو خود کوشش کریں اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، خود کوشش کرے کہ میں اس سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک شخص مال بہت زیادہ کما رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس کوئی مال ہے کہ میرے پاس بھی مجھے مال میں زیادہ آگے بڑھا، تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے اندر حرص کرنا یہ جائز ہے، تنافس جائز ہے، دنیا کے کاموں میں تنافس جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء، کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کا قیدی چھوڑے جاتے ہیں، عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، ہر شب روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدی رہا کیے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، یعنی فی رمضان، یعنی ماہ رمضان میں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعوۃ مستجابۃ، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینہ میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا سے متعلق اور حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، تین آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ ان کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، الصائم حتی یفطر، روزہ رکھنے والا یہاں تک کہ اس روزے کو یفطر، اس روزے کو افطار کر، یعنی صبح سے لے کر شام تک چونکہ روزہ رکھا جاتا ہے تو سارا دن اگر وہ دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دے گا۔ جب دعا کرے گا اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ والامام العادل، اور دوسرا عادل امام، وقت کا بادشاہ، عادل بادشاہ، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور اسی طرح مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ یرفع اللہ فوق الغمام، اللہ اٹھا لیتا ہے بادلوں کے بھی اوپر سے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو، وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور کھول دیے جاتے ہیں اس کی دعا کے واسطے آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَوْ بَعْدُ حِينٍ، اور ارشاد ہوتا ہے کہ تیری میں ضرور کفایت کروں گا۔ نہیں عبارت ذرا چھوڑ کے پھر دیکھیں، وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ رَبُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي، اور میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور تیری مدد کروں گا، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور تیری نصرت کروں گا، تیری مدد کروں گا۔ یہ الفاظ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان دیکھیے کتنا وزنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ وہ دعا بعد میں قبول ہو، مطلب یہ ہے کہ اسی وقت دعا کر رہا ہے، یہ لازمی نہیں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرما دے، اور اس کی دعا تو قبول ہے، اس وقت نہ صحیح، تھوڑا لیٹ ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے صحیح ضرور، اور جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے اور اللہ کے ہاں کتنی اس کی مقبولیت ہے، اس لیے دعا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ رحمت نازل فرماتے ہیں علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر۔ تو ہمیں سحری کرنی چاہیے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سحری کرنا بھی ایک اجر و ثواب کی چیز ہے، تو اس اجر و ثواب سے یا اس نعمت سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا بہت کھا لیا تاکہ سحری ہو جائے اور اس اجر و ثواب کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ یہ روایت طبرانی کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی مذکور ہے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رب صائم، بہت سارے ایسے روزہ دار لیس لہ من صیامہ، کہ ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، ان کا روزہ ہے ہی نہیں، الا الجوع، سوائے بھوک کے، یعنی سارا دن بھوکا رہا، اس کا روزہ قبول اللہ کے ہاں ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ورب قائم، اور بہت سارے ایسے ہیں جو قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، تو اللہ کے ہاں ان کا قیام، ان کی شب بیداری، ان کا جاگنا اللہ کے ہاں وہ منظور اور قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ تھوڑی سی تشریح ہوئی، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی اس قیام کرنے والے کو قیام کو قبول نہیں فرما رہے، روزہ دار کے روزہ کو قبول نہیں فرما رہے؟ وہ سارا رات کھڑا رہا، بیکار کھڑا رہا، یہ سارا دن روزہ رکھا، اس نے بیکار روزہ رکھا، کوئی فائدہ نہ ہوا سوائے بھوکا رہنے کے، یا ساری رات پاؤں کے بعد کھڑے رہنے سے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، جہاں اور بہت سے مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے، کوئی شخص جو ہے روزے کے عالم میں اس کی کسی کو گالی گلوچ دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا اجر و ثواب زیادہ رہتا ہے، اور اسی طرح نماز نہیں پڑھنی ہے، اس سے پہلے گالی گلوچ دے دیتا ہے اور سارا رات کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے غیبت کرتا ہے، روزہ سے پھر روزہ کی حالت میں غیبت کر لی، یہ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے غیبت کر لی، اب پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے دن کو، تو اس کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اس کا رات کا قیام اور دن کا روزہ بیکار ہو۔ یہ روایت صحیح ابن ماجہ میں ہے، اور نسائی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں مذکور ہے۔ عن ابی عبیدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخلقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یہ روایت نسائی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر مذکور ہے۔ دیکھیے جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے روزہ دار آدمی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نے روزہ جو ہے رکھ کر اس نے کیا کیا، اپنے لیے ڈھال بنا لی۔ اب اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے بڑھ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ختم۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اگرچہ یہ چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں کیونکہ عادتیں ہماری بن چکی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن روزہ رکھا، رات کو قیام بھی کیا، لیکن کچھ اجر و ثواب نہ ملا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن میں رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، من غیر رخصت بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کے روزہ کو چھوڑ دے، ولا مرض کوئی مرض بھی اس کو لاحق نہ ہو، تو لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر بھی رکھے پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لم یقضہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، صوم الدہر کلہ سارے زمانے کا روزہ، وان صامہ اگرچہ اس روزہ کو وہ رکھ بھی لے۔ روایت مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں اور بخاری کے اندر بھی مذکور ہے، مشکات کے اندر بھی۔ تو ماہ رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی قدر و منزلت ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں اگلی نشست کے اندر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اب سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے غنیت الطالبین کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ رمضان کا ایک ایک حرف اس مہینہ کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان میں را ہے، میم ہے، زواد ہے، الف ہے اور نون ہے۔ را کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، پھر میم ہے، یہ اللہ کی مغفرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی را سے معلوم ہوا یہ رحمت والا مہینہ ہے، میم سے معلوم ہوا یہ مغفرت والا مہینہ ہے، زواد سے معلوم ہوا کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، الف سے معلوم ہوا یا الف سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، نون سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو خلاصہ سب کا یہ نکلا، اگر تم خدا کی رحمت چاہتے ہو، خدا کی مغفرت چاہتے ہو اور خدا کی جنت کی ضمانت چاہتے ہو اور آپس میں الفت اور انس چاہتے ہو اور خدا سے تم نورانیت کو چاہتے ہو تو اس مہینہ کے اندر تم عبادت کرو۔ جب تم عبادت کرو گے تو یہ ساری نعمتیں تم کو مل جائیں گی، تم کو میسر ہو جائیں گی۔ باقی رمضان کی وجہ تسمیہ لغت کی نظر میں دیکھیں تو رمضان رمز سے مشتق ہے، را میم اور زاد رمز سے اس کو نکالا گیا، اس سے یہ مشتق ہے، اور رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا، یعنی کسی چیز کو جلانا، کسی چیز کو آگ لگا دینا، جلا دینا اور راکھ کر دینا۔ پھر رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو تمام انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پھر رمضان کو رمضان اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ حالت قید کے اندر جل۔ اسی طرح ماہ رمضان میں انسان کھانا پینا چھوڑ کر اپنے نفس کو گویا کہ وہ جلا رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر رمضان کو رمضان کہا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے ساتھ بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں۔ اول حصہ اس کا رحمت ہے ماہ رمضان کا، دوسرا حصہ مغفرت ہے ماہ رمضان کا، تیسرا حصہ جنت سے یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے ماہ رمضان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے ماہ رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ماہ رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی 6 تاریخ کو ماہ رمضان میں، داؤد علیہ السلام پر انجیل اتری، یہ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 13 یا 14 12 یا 13 تاریخ کو ماہ رمضان میں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 18 تاریخ کو ماہ رمضان میں، اور قرآن کریم کا نزول ہوا ماہ رمضان میں۔ لیلۃ القدر کی اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں تو ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے ماہ رمضان میں۔ بدر کا موقع پیش آیا ماہ رمضان میں، 313 صحابہ کفار و مشرکین سے ٹکرانے کے لیے بدر کے مقام پر کھڑے تھے ماہ رمضان میں۔ مکہ فتح ہوا، میرے پیغمبر مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے، اور جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا تو مکہ فتح ہوا ماہ رمضان میں۔ حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہوئی ماہ رمضان میں، ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے ماہ رمضان میں، حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا ماہ رمضان میں،
حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی ماہ رمضان میں، حضرت عائشہ نے دنیا سے پردہ فرمایا ماہ رمضان میں، حرمت سود کا حکم نازل ہوا ماہ رمضان میں، حرمت شراب کا خمر کا حکم نازل ہوا ماہ رمضان میں، روزوں کی فرضیت ہوئی ماہ رمضان میں، ام ایمن کی وفات ہوئی ماہ رمضان میں، ام سلمہ نے وفات پائی ماہ رمضان میں، حضرت حسان بن ثابت نے وفات پائی ماہ رمضان میں، حضرت علی المرتضیٰ نے وفات پائی ماہ رمضان میں، حضرت حسن خلافت پر متمکن ہوئے ماہ رمضان میں، حتیٰ کہ امام بخاری کا جنازہ اٹھا ماہ رمضان میں، امام ترمذی نے وفات پائی ماہ رمضان میں، امام ابو داؤد نے وفات پائی ماہ رمضان میں، بو کلندر نے وفات پائی ماہ رمضان میں، احمد علی لاہوری کا جنازہ اٹھا ماہ رمضان میں، محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر ہندوستان کے قلعوں پر سب سے پہلے اسلامی پرچم بلند کیا ماہ رمضان میں، ہمارے ملتان کے قلعوں پر اسلامی پرچم سب سے پہلے جس نے لہرایا محمد بن قاسم تھا، اور وہ پرچم اسلامی جب بلند کیا گیا تو ماہ رمضان میں، حتیٰ کہ پاکستان 1947 14 اگست کو معرض وجود میں آیا 27 تاریخ ماہ رمضان میں۔ تو ماہ رمضان کے ساتھ بہت بڑے بڑے واقعات جڑے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کہ جو ماہ رمضان کے ساتھ ان واقعات کا تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، جس طرح کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس بنیاد پر ماہ رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پہلے ہی سے ہمیں نیت کر کے ان اعمال کو کرنے کا اپنا ذہن بنانا چاہیے، اور ان اعمال کو کرنے کے لیے پہلے ہی سے کمر بستہ ہو جائے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ماہ رمضان میں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے ماہ رمضان میں، سبھی نماز صبح سے لے کر عشاء تک۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے ماہ رمضان میں کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں اور اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگیاں اس سے بڑی پڑی ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں خصوصاً قرآن کی تلاوت بہت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا اور بہت زیادہ قرآن کریم کی ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ ابھی سے ہم عزم کر لیں، ابھی سے ہم ارادوں کو پختہ کر لیں، کیونکہ آدمی نے جو کام بھی کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا وہ اپنے ارادے کی جائے تکمیل کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کتنے ثمرات رکھے ہیں، جس کا اندازہ آپ ان احادیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف بھی کتاب اللہ میں سے پڑھا، حسنۃ اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی جو اس نے ایک نیکی کی تو دنیا کی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، یہ ایک حرف ہے۔ کیا مطلب ہے الف لام میم؟ اب یہ جملہ تو ایک ہی بنتا ہے یہ، لیکن یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، اور اسی طرح لام علیحدہ حرف ہے۔ تو الف لام میم یہ 3 حروف ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ صرف اتنا پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 30 نیکیاں رکھی ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، اور وقال ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
سند کے اعتبار سے حسن ہے یہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا جو کچھ کہ اس قرآن کے اندر بیان کیا گیا، البسا والداہ تاجا یوم القیامت، فرمایا پہنایا جائے گا اس کے والدین کو ایسا تاج یوم القیامت، قیامت کے دن، ضوء احسن من ضوء الشمس، فرمایا کہ جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں بہتر ہوگی، احسن، اس سورج کی روشنی سے اس کی روشنی کہیں بہتر ہوگی، فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر ہو تو تمہارے گھروں کی کیا حالت ہوگی، کس قدر تمہارے گھر روشن ہو جائیں گے اور منور ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اب یہ تو حالت ہے ان کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، اللہ ان کو ایسا تاج پہنا رہا ہے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوئی، لیکن جنہوں نے قرآن کریم پڑھا پھر اس پر عمل کیا تو ان کی کیا حالت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے آپ کچھ وصیت کر دیجئے، علیک بتقوی اللہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے تقوی کو لازمی پکڑ، اے ابو ذر تو اللہ کا تقوی اختیار کر، فإنہ رأس الامر کلہ، فإنہ رأس الامر کلہ، کہ یقیناً وہ تمام امور کی جڑ ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ قلت، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کا رسول، زدنی، مجھے اور بھی وصیت کیجیے، آپ نے جو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، میں یہ تقوی اختیار کروں گا، مزید کچھ مجھے باتیں ارشاد فرما دیجیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن، کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن کی تلاوت کو تو اپنے اوپر لازمی اپنا لے، فإنہ نور لک فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے نور ہے زمین کے اندر، اور اسی طرح وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، آسمان میں یعنی آخر۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، یہ زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر تو تیرے لیے نور ہے، لیکن آخرت کے اندر نام اعمال کا یہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، آخرت میں اجر و ثواب تیرے کام آئے گا۔ اسی طرح صوم کے بارے میں سن لیجیے، بنی الاسلام علی خمس، بلکہ اس سے پیچھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا۔ آخر میں 5ویں چیز وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اور بنیادی چیزوں میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سفر کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، فرمایا کہ نہیں عیب لگاتا تھا روزے دار غیر روزے دار پر، اور نہ ہی غیر روزے دار روزے دار پر۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے تھے تو سفر میں ہمیں اجازت ہوتی تھی، اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے اختیار میں ہوتا، اگر ہم روزہ نہ رکھیں تب بھی ہمیں اجازت ہوتی تھی۔ تو آج بھی یہی مسئلہ ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی ذات کے اوپر یہ اعتماد ہے
اپنی جان کے اوپر یہ اعتماد ہے کہ اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی روزہ رکھنے میں، تو اس صورت میں آپ روزہ رکھ لیں گے۔ اور اگر یہ ہو کہ میں نے روزہ رکھ لیا، نڈار ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، سفر نہیں کر سکوں گا، لمبا سفر ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو گنجائش بھی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو دونوں طرح کی اجازت ہے، لیکن جو روزہ نہیں رکھتا اس کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی غلو نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں، بڑا ہوں، اچھا ہوں، دیکھو میں نے روزہ رکھ لیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عن ابن عباس ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیٹ کے اندر قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی جس نے کچھ بھی قرآن کریم یاد نہ کیا ہو، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے جس کسی کو قرآن کریم نہ آتا ہو، خصوصاً ہمارے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ہمارے پاس، تو ان کو قرآن کریم کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے، تو یہاں کے یہود کو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا کہ اس دن بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بابرکت بڑے واقعات پیش آئے، جس کی بنیاد پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نسبت جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس دن نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم تو کہیں موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو۔ اب ذرا یہ حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف جب لے آئے تو فوجد الیہود صیام یوم عاشوراء، تو پایا یہودیوں کو روزہ رکھتے یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن، یعنی 10 محرم کو۔ فقال لهم رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرمائی، ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، انہوں نے کہا، هذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی تھی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، یعنی وہ جب واقعہ پیش آیا کہ فرعون پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کی فوج اور لشکر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ کو بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، تو راستے کے اندر دریا نیل پڑتا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف گزر گئے، پھر اس کا لشکر جو انہیں راستوں سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے درمیان دریا کے پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا جس سے وہ غرق ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور پھر ہم غرق ہوا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور ان کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل۔ وغرق فرعون وقومہ، اور غرق کر دیا اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ فصامہ موسیٰ شکراً، پس روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر، یعنی اسی وقت سے موسیٰ علیہ السلام اس ڈیٹ کو پھر شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ فنحن نصومہ، بس ہم ہی انہی کی اتباع کے اندر، چونکہ ہمارے نبی تھے، پیغمبر تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مکمل بات کو سن لیا تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تمہاری پر اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں، اور ہم مانتے ہیں۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس روزہ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کے روزے کا آپ نے حکم بھی دیا۔ کس کو حکم دیا؟ صحابہ کرام کو، یعنی خود بھی آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا کہ تم بھی آئندہ اس دن روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح اس مہینہ میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، جیسے ابھی آپ نے فضائل سنا۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسری چیز نمازوں کی پابندی کرنی ہے جماعت کے ساتھ۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر نماز تراویح بھی پڑھنی ہے،
اول سے لے کر آخر تک نماز تراویح پڑھنی ہے۔ دیکھیے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو بخش دیا جائے گا وہ شخص جتنے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جو کچھ اس سے پہلے وہ گناہ کر چکا ہے وہ سب کے سب اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس شخص نے لیلۃ القدر کے اندر قیام اختیار کیا، یعنی کھڑا رہا، رات کو نوافل پڑھتا رہا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس سے پہلے جو کچھ وہ گناہ کر چکا تھا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں قالت کانا یوم عاشوراء یوما تصومہ قریش الی الجاہلیۃ، کہتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، فلما قدم المدینہ صامہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تب بھی آپ اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ امرا بصیامہ، اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ فلما نزل رمضان، مزید فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا حکم نازل ہو گیا اس کی فرضیت کا کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے، فلما نزل رمضان، جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا، وکان من شاء صامہ ومن شاء لا یصومہ، تو فرمایا کہ جو شخص چاہتا تھا وہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا تھا اور جو چاہتا تھا اس عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ روزہ جو ہے اختیاری ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ یہ پھر جو چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو روزہ رکھ لیتے، نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے، یعنی پھر نفلی روزہ بن گیا ماہ رمضان کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے، روزوں کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان کے اندر توبہ اور استغفار بہت زیادہ کیا جائے، توبہ اور استغفار اس مہینہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے کرنا چاہیے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اب کچھ احادیث مبارکہ سماعت کر لیجئے، اور ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان میں توبہ اور استغفار کی ہم کثرت کریں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے خطا اپنا نہ ہو، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، یعنی اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام خطاؤں سے، گناہوں سے، یہ خطا کرنے سے، غلطی کرنے سے محفوظ نہ رہ سکے، تو ہم تو چونکہ ان کے اولاد ہیں، تو ہمارے اندر تو بطریق اولاد خطا کرنے کی صفت موجود ہے، تو اس بنیاد پر ہر آدم کی جو اولاد ہے اس کے اندر خطا کرنے کا اور غلطی کرنے کا وصف اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین، سب سے بڑا بہترین خطا کار وہ شخص ہے کہ جو خطا ہو جانے کے بعد توابون، توبہ کر لیتا ہے۔ آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے وہ ہم تو بڑے خطا کار ہیں، ہماری تو بڑی بڑی سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم اس کے لائق کیا ہیں؟ اور اللہ کے بندے پھر توبہ کرو، جب توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس سے خطا ہو جائے، کرے نہیں، خطا ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرو۔ اسی طرح طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس مہینہ کے اندر بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے لمن وجد فی صحیفتہ، کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثیر، بہت زیادہ استغفار پایا گیا۔
یعنی جو شخص بہت زیادہ استغفار کرتا رہا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہا، اور میں ایسے شخص کے لیے خوشخبری۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، واتوب الیہ فی اليوم، اور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، فی الیوم اکثر من 70، ایک دن میں 70 مرتبہ صبح سے زیادہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ۔ تو اس لیے ہمیں یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے فلاں دن جو توبہ کی تھی دوبارہ سے ہم سے خطا ہو گئی، ہم کس منہ سے توبہ کریں؟ نہیں، توبہ بار بار کریں، بار بار کریں، اٹھتے بیٹھ کے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مجلس کے ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنے والے تھے، جو بخشائے تھے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو بالکل ان کے اللہ تبارک کے گناہوں کو قریب ہی نہیں جانے دیا۔ جب وہ اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہماری اوپر تو بطریق ہے اولا جو ہے لازم فرض ہے۔ یہ روایت ریاض الصالحین باب التوبہ کے اندر بھی مذکور ہے۔ پھر اس ماہ رمضان میں ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ اس میں نماز تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا، فرمایا کہ ہمارا پروردگار اپنی شان کے مطابق ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا، اپنی شان کے مطابق تشریف لے کر کے آتے ہیں ہر رات میں آسمان دنیا کی طرف۔ حین یبقی ثلث اللیل الآخری، جب رات کا آخری پہر ہو، یبقی ثلث اللیل الآخری، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری رات کی گھڑی چل رہی ہوتی ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر اپنے نزول فرماتے ہیں۔ فیقول، پھر فرماتے ہیں، من یدعونی، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کو عطا کروں، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشے طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو اس لیے نماز تہجد کا خاص طور پہ اہتمام کریں، اور دعاؤں کا نماز تہجد میں خاص طور پہ اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پکار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو عطا کروں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری معافیوں کو قبول کروں۔ اسی طرح ایک کام ماہ رمضان میں یہ بھی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں پہلے سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ پہلے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن اس مہینوں میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، فرمایا کہ جو شخص چھہارے کے برابر مال پاک صدقہ کرے، ولا یقبل اللہ الا الطیب، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مال کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک مال کو قبول نہیں کرتا۔ فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے دائیں دست سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ثم یربیها لصاحبہ، پھر صدقہ کرنے والے کو اس کے بچڑے کی پرورش کی طرح اس کو پالتے رہتے ہیں۔ ثم یربیها، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، لصاحبہ، اس نیکی کرنے والے کے لیے، کما یربی احدکم فلوبہ حتی تکون مثل الجبل،
فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بچڑوں کو پالتے رہتے ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ تمہارے اعمال بھی، چھوٹا سا عمل نیکی، یہ صدقہ جو تم نے کیا ہے اس صورت میں، وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت بخاری سے اندر نقل کی گئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 159۔ بس تھوڑا سا کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، طبیعت ناساز ہے، نہیں ساتھ دے رہے ہیں، ذوق کمزوری زیادہ ہو رہی ہے، دیکھ رہے۔ نماز تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں قیام اختیار کیا، یعنی کھڑا رہا، نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، اور رات کو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا رہا، ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے، شہرت کے لیے نہ، فرمایا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کے بارے میں، ماہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف ہوتا ہے، اس بارے میں سبھی ابھی سے نیت کریں کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آخر میں آپ کو حدیث مبارکہ اعتکاف سے متعلق سنا دیتی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف فرماتے تھے۔ کانا یعتکف العشر الاواخر، ماہ رمضان کے آخری عشر میں، من رمضان، ماہ رمضان کے آخری عشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر آپ کی اتباع میں آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اعتکاف جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اعتکاف جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم مزید صحت میری ساتھ نہیں دے رہے، بس یہی پہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا کرے، اور آنے والے اس مہمان کی ہم اچھے طریقے سے، پوری طرح سے اس کی جو ہے قدر کر سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔